السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی ارامکو سرٹیفائیڈ ورک پرمٹ ریسیور کورس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہیزارڈیس مٹیریل۔ ہیزارڈیس مٹیریل ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر H2S کا آئل اینڈ گیس ایریا میں موجود ہونا، پانی کو کلین کرنے کے لیے ایسڈ کا استعمال کرنا، گاڑیوں کی مینٹیننس کے لیے آئل کا استعمال کرنا، یا پھر گھروں میں صفائی کے لیے کیمیکل کا استعمال کرنا۔ ہیزارڈیس مٹیریل کے خطرات اور ان کا کنٹرول۔ ہیزارڈیس مٹیریل کو استعمال کرنے کے دوران مختلف خطرات موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ٹاکسک، فلیمیبل، ری ایکٹیو، کیمیکل اریٹنٹ اور کریسو ہوتے ہیں۔ ہیزارڈیس مٹیریل صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، جو مختلف طریقوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ سکن اریٹیشن کے ذریعے، انہیلیشن کے ذریعے یا انجیکشن کے ذریعے۔ ان خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، جو کہ ہمیں کیمیکل ہیزارڈ بلیٹن، ہیزکوم لیبل اور MSDS مٹیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ کے ذریعے مل سکتی ہے۔ یہ سب طریقہ کار ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کو درست استعمال کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہیزارڈیس مٹیریل ہینڈلنگ کے دوران PPE یا RPE کا درست استعمال کر کے، مٹیریل کو وینٹیلیٹڈ ایریا میں سٹور کر کے، ایمرجنسی کی صورت میں فرسٹ ایڈ کا استعمال کر کے ہم ان خطرات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سعودی ارامکو کے مختلف پلانٹ اور فیسلٹیز میں کمپریسڈ گیس سلنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے، جن میں مختلف قسم کی گیسز موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نائٹروجن، جو کہ ہائیلی فلیمیبل گیس ہے، آکسیجن، کلورین، ایسیٹیلین وغیرہ شامل ہیں۔ آکسیجن سلنڈر کو فلیمیبل گیسز سے کم 6.1 میٹر یا 20 فیٹ دور رکھنا چاہیے۔ کمپریسڈ گیس سلنڈر کے خطرات اور ان کا کنٹرول۔ کمپریسڈ گیس سلنڈر میں ہائیلی فلیمیبل اور ٹاکسک مٹیریل ہو سکتا ہے، جو کہ خطرات کا باعث بنتا ہے۔ فل اور ایمپٹی سلنڈر کو بھی اکٹھا رکھنا خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ سلنڈر کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں بھی رکھنا خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن یا شفٹنگ کے دوران کمپریسڈ گیس سلنڈر کو ٹائی نہ کرنا بھی خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ان خطرات کو ہم مختلف طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سلنڈر کو اپرائٹ پوزیشن میں سٹور کر کے، ٹرانسپورٹیشن کے دوران سیکیور کر کے، آکسیجن اور آکسیڈائزر سلنڈر کو فلیمیبل مٹیریل سے دور رکھ کر، ڈائریکٹ سن لائٹ یا ہیٹ سورس سے محفوظ رکھ کر، آکسیجن اور ایسیٹیلین سلنڈر پر فلیش بیک اریسٹر کا استعمال کر کے، آئل اور گریس کا استعمال نہ کر کے ہم ان خطرات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایبیسٹس کنٹیننگ مٹیریل کے خطرات اور ان کا کنٹرول۔ ایبیسٹس مٹیریل بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو کہ ڈسٹریبیوشن یا انہیلیشن کی وجہ سے صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایبیسٹس مٹیریل کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اموات بھی ہو سکتی ہیں۔ ایبیسٹس فائبر لنگز پرابلم کا باعث بنتے ہیں، جو کہ صحت پر مستقل اور لمبے عرصے کے لیے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان خطرات کو ہم مختلف طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جہاں ایبیسٹس مٹیریل موجود ہو وہاں وارننگ سائن کا استعمال کر کے، ویٹ میتھڈ کا استعمال کر کے، ایبیسٹس مٹیریل ہینڈلنگ کے دوران درست PPE یا RPE کا استعمال کر کے، ایبیسٹس ورکنگ ایریا میں کھانے پینے اور سموکنگ نہ کر کے ہم ان خطرات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پینٹنگ اینڈ کوٹنگ کے خطرات اور ان کا کنٹرول۔ پینٹنگ کا کام ہم ڈیلی بیسس پر دیکھتے ہیں، جو کہ کم خطرناک لگتا ہے، لیکن کچھ پینٹس اور تھینر ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ پینٹس فلیمیبل بھی ہوتے ہیں،
کنفائنڈ اسپیس میں پینٹنگ ورک آکسیجن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ پینٹ صحت کے لیے خطرناک ہوتے ہیں جو کہ انہیلیشن یا اریٹیشن کی وجہ سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ پور ہاؤس کیپنگ اور سٹوریج بھی خطرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان خطرات کو ہم مختلف طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہیزکوم یا کیمیکل ہیزرڈ بلیٹن کا استعمال کر کے، پینٹ اینڈ تھنر مٹیریل کو وینٹیلیٹنگ ایریا میں سٹور کر کے، کریکٹ پی پی ای یا آر پی ای کا استعمال کر کے، پینٹنگ مٹیریل کو سیلڈ یا کور کر کے، ٹرینڈ آپریٹر کا استعمال کر کے، کھانا کھانے یا اسموکنگ سے پہلے ہینڈ واش کا استعمال کر کے ہم ان خطرات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایبریسو بلاسٹنگ کے خطرات اور ان کا کنٹرول۔ بلاسٹنگ مختلف خطرات کا باعث بنتی ہے جن میں ہائی نائز لیول، سپارک پروڈیوس کرنے کی وجہ سے ایبریسو بلاسٹنگ کو ہارڈ ورک کنسیڈر کیا جاتا ہے، سلیکا سینڈ کا استعمال کر کے جو کہ ہیلتھ کے لیے خطرناک ہوتی ہے، ان سرٹیفائڈ بلاسٹر کا استعمال کر کے، کمپریسڈ ایئر اور ڈیمیج ہاؤسز بھی خطرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان خطرات کو ہم مختلف طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ریسٹرکٹڈ ایریا میں ہارڈ ورک پرمٹ کا استعمال کر کے، آپریٹر یا بلاسٹر کا سرٹیفائڈ ہونا لازمی ہے، پراپر پی پی ای کا استعمال کر کے، ایئر پروٹیکشن کا استعمال کر کے، اپرووڈ ایئر سپلائڈ بریتھنگ ہوڈ کا استعمال کر کے، سلیکا سینڈ کا استعمال نہ کر کے جو کہ سعودی ارامکو میں پروہیبٹڈ ہے، گڈ ہاؤس کیپنگ کر کے، ایبریسو بلاسٹنگ اکوپمنٹ کی انسپیکشن کر کے، باؤنڈنگ اور گراؤنڈنگ کر کے، سیفٹی پن اور ڈیڈ مین سوئچ کا استعمال کر کے ہم ان خطرات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آئونائزنگ ریڈیشن کے خطرات اور ان کا کنٹرول۔ ریڈیشن صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں جو کہ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ انکمپیٹنٹ پرسن کا آئونائزیشن ریڈیشن اکوپمنٹ کا استعمال کرنا، نیچرلی اکرنگ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کا استعمال کرنا۔ ان خطرات کو ہم مختلف طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ریڈیشن پروٹیکشن افیشر کا استعمال کر کے، ٹائم ڈسٹینس اور شیلڈنگ کا استعمال کر کے، مثال کے طور پر بریک ٹائم یا نائٹ ٹائم میں ریڈیشن کا استعمال، ایریا کو پراپر بیریکیڈ کر کے، وارننگ سائن لگا کر اور بلنکنگ لائٹ کا استعمال کر کے، ورکنگ کے دوران پرسنل مانیٹرنگ کا استعمال کر کے، پرمٹ سسٹم کا استعمال کر کے، ٹرینڈ پرسن کا استعمال کر کے، جے ایس اے کا استعمال کر کے ہم ان خطرات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہر ویڈیو کے اور ٹاپک کے اینڈ میں ایک ایکسرسائز ہے جس کو آپ پڑھ کر بآسانی سعودی ارامکو سرٹیفائڈ ورک پرمٹ ریسیور اور تھرڈ پارٹی کا کورس پاس کر سکتے ہیں۔
دوستو اگر آپ کوئی بھی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہائیڈروجن سلفائڈ H2S. شکریہ.